السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن جو ہے اس کو چنا ہے، خاص کیا ہے، اور قرآن پاک میں سورۃ الجمعہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب نماز کی اذان ہو جائے، یعنی جمعہ کی اذان ہو جائے، تمہیں پکارا جائے تو تم اللہ کے ذکر یعنی نماز جمعہ کی طرف دوڑ پڑو، جلدی کرو اور تجارت چھوڑ دیا کرو۔ یعنی جمعہ کے ٹائم پہ خرید و فروخت کرنا، تجارت کرنا جو ہے وہ ممنوع ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ جمعے کے دن کی مزید سنتیں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں کیا کچھ ملتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو جمعے کے دن جمعہ کا اہتمام کرنا مردوں کے لیے تو فرض ہے، لیکن اگر عورتیں بھی پڑھ سکیں، سہولت ہو تو ضرور پڑھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غلام، عورت، بچے اور بیمار کے علاوہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ یعنی کس کس کو استثناء حاصل ہے، کون کون نہیں، کس کے اوپر فرض نہیں ہے؟ غلام پہ، کیونکہ وہ تو اپنے آقا کا جو ہے وہ پابند ہے، اور عورت پہ، بچوں پہ، نابالغ بچے اور بیماروں پہ۔ نماز جمعہ پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ شرعی عذر کے بغیر مسلسل اگر کسی شخص نے 3 جمعے جو ہیں وہ چھوڑ دیے تو اس کے لیے اس کے دل پر اللہ رب العزت کی جو طرف سے ہے گمراہی کی مہر لگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو پڑھنے کی توفیق دے۔ اور پھر عورتوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ گھر میں اپنے بچوں کو، شوہروں کو اور جتنے بھی بھائی ہیں، رشتہ دار، باقی باپ وغیرہ، تو ان کو اس چیز کی خاص تلقین کریں، تاکید کریں، اور جمعے کے دن جو ہیں وہ ان کی تیاری میں مدد کروائیں۔ تمام مسلمان جمعے کے دن غسل کریں۔ جمعے کے دن جمعہ پڑھنا جو فرض ہے وہ تو صرف اور صرف مردوں پہ ہی ہے، اور الا یہ کہ وہ غلام نہ ہوں، تو باقی سنتیں ہم سارے ہی پوری کر سکتے ہیں، جس میں کیا ہے؟ غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا، صدقہ کرنا، سرما لگانا، ناخن تراشنا، بالوں کو سنوارنا وغیرہ وغیرہ، مسواک کرنا بھی۔ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور نماز جمعہ کے لیے پہلے وقت میں ہی چل پڑے تو گویا اس نے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کیا، یعنی اس کو اتنا اجر ملتا ہے۔ اور جو دوسرے وقت میں جائے تو گویا اس نے اللہ رب العزت کی راہ میں گائے دی، اور جو تیسرے وقت میں جائے تو اس نے سینگ والا مینڈا دیا، اور جو چوتھے وقت میں جائے وہ ایسا ہے جیسے اس نے مرغی قربان کی، اور جو 5ویں وقت میں جائے گویا اس نے مرغی کا انڈا قربانی میں دیا۔ اور جب امام خطبے کے لیے ممبر پر آ جاتی ہے، جتنے بھی پہلے سے لے کے 5ویں تک جو ہے نمبر بتائے گئے ہیں، ٹائم بتائے گئے ہیں، یہ اس وقت تک ہے جب کیا ہو؟ امام کے ممبر پر جانے سے پہلے تک، خطبہ شروع ہونے سے پہلے تک۔ اور جب امام خطبہ کے لیے آ جاتا ہے تو پھر فرشتے جو سارا ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون پہلے آیا، کون بعد میں آیا، کس کے لیے کون سی قربانی کا اجر ہے، وہ جو ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ ذکر یعنی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن خطبے کے دوران جو ہے وہ بات چیت کرنا منع ہے، اور یہاں تک کہ کسی کو یہ بھی نہیں کہنا خاموش ہو جاؤ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے
کہ اگر کسی نے اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جاؤ، حالانکہ جمعے کے دن کیا ہو رہا تھا؟ خطبہ ہو رہا تھا، اور کسی سے کہا خاموش ہو جاؤ تو اس نے لغو کام کیا، فضول کام کیا۔ جس نے دوران خطبہ بلا وجہ کنکریوں کو ہاتھ لگایا اس نے بھی لغو کام کیا۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، یعنی کسی چیز سے نہ کھیلے، مثلا صفوں کے تنکوں سے اور کپڑوں سے نہ کھیلے بلا وجہ، یعنی اس طرح کے سارے فضول کام کرنا کیا ہے؟ ممنوع۔ جس سے جمعہ کے وقت اونگ آ جائے، خطبہ سنتے ہوئے اگر اونگ آ رہی ہے تو وہ کیا کرے؟ اپنی جگہ بدل لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران گھٹنے کھڑے کر کے رانوں کو پیٹ سے لگا کر دونوں ہاتھوں کو باندھ کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ یہ خاص پوزیشن ہے جس میں انسان کے اوپر سستی چھا جاتی ہے، نیند آنے لگتی ہے، انسان غافل ہونے لگتا ہے، تو اس پوزیشن میں جو ہے جمعہ کا خطبے کے دوران بیٹھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی جمعے کے دن اس وقت آئے، مسجد میں اس وقت پہنچے کہ امام خطبہ دے رہا ہو، تو تب بھی وہ کیا کرے؟ 2 رکعت تحیت المسجد پڑھے اور پھر بیٹھے، اس سے پہلے نہ بیٹھے، کیونکہ تحیت المسجد جو ہے یہ مسجد کا حق ہے۔ تو مسجد جانے کی باقی سنتیں بھی پوری کرنی چاہیے جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ تحیت المسجد ضرور پڑھنی چاہیے، بے شک امام خطبہ ہی کیوں نہ دے رہا ہو، مگر ان میں تخفیف سے کام لیا جائے، یعنی قرات جو ہے وہ لمبی نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں بیٹھنے والوں کی گردنیں نہ پھلانگے اور نہ ان کے درمیان فاصلہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لوگوں کی گردنوں پر سے گزرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا بیٹھ جاؤ، تم نے تکلیف دی ہے۔ یعنی جو لوگ خطبہ سن رہے ہوتے ہیں انہماک کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ آپ خلل ڈال دیتے ہیں، پھر ان کو سمجھ نہیں آئے گا، اور ویسے بھی کیا ہے یہ مسجد کی اور مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ اسی طرح جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف جو ہے وہ تلاوت کرتا ہے تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور چمکتا ہے۔ اب یہ خاص فضیلت ہے سورہ کہف کی، تو ہمیں اگر مائیں اس چیز کا اہتمام کریں گی تو پھر بچوں میں بھی یہ عادت جائے گی، اور اگر ماؤں نے ہی نہیں کھولنا تو پھر بچوں میں کیسے یہ چیز آگے ٹرانسفر ہوگی؟ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، بچوں کی تربیت میں اس چیز کو جو ہے وہ ضرور شامل کریں۔ جمعے کی سنتیں ہر جمعے جو ہے مائیں بس گھر میں جو سارے بچوں کو، سارے بڑوں چھوٹوں سب کو سنتیں پوری کروائیں، کیونکہ اس کا یہ بھی تو ہے نا کہ اگر ہماری وجہ سے کوئی نیکی کرے گا تو کیا ہوگا؟ ہمیں بھی اجر ملے گا اور کرنے والے کو بھی اجر ملے گا۔ نماز جمعہ کے بعد 4 رکعت جو ہے یہ سنت نماز پڑھنی چاہیے۔ جمعے سے پہلے کا کیا ہے کہ آپ مسجد گئے، تحیت المسجد آپ نے پڑھی، اور اس سے پہلے تحیت الوضو اگر گھر سے نہیں پڑھ کے گئے تو وہاں جا کے پڑھ لیں، تحیت الوضو تحیت المسجد پڑھ لیں۔ ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا اور ٹائم ہے ابھی، تو آپ جتنی چاہیں نفل نماز پڑھ لیں 2 کر کے، اور پھر جب خطبے کا وقت شروع ہو گیا تو خطبہ سنیں اور پھر جماعت کے ساتھ 2 رکعت پڑھیں، اس کے بعد 2 کر کے 4 رکعت سنت ادا کریں۔ اور اگر آپ مسجد میں اس وقت پہنچے ہیں کہ جب شروع ہو چکا ہے خطبہ تو پھر صرف 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں اور بیٹھ جائیں۔ عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو، البتہ ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اگر جانا چاہیں تو پھر مردوں کو نہیں روکنا چاہیے۔ جو عورتیں نماز جمعہ یا دیگر نمازیں مسجد میں ادا کرنا چاہیں تو ان کے شوہر پھر ان کو اجازت دے دیں۔ یہ تھی کچھ آداب اور کچھ سنتیں نماز جمعہ سے متعلق، اور نماز جمعہ کے علاوہ بھی کچھ جو کہ ہم سارے ہی جن کے اوپر عمل کر بھی سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام کرنے کی توفیق دے جمعہ کے دن، کہ ہم لوگ نیا لباس پہنیں، غسل کریں اور سرما لگائیں، مسواک کریں، صدقہ کریں، اور باقی جتنی سنتیں جو ہیں سب کو عمل کرنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔